بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن IERO کی جانب سے منعقدہ آج کے اس جلسے میں میں محمد سلمان آپ کا میزبان آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز کا یہ چوتھا جلسہ ہے۔ آج سیرت کے اس سیریز کے موقع پر آج کے اس جلسے میں دو موضوعات رکھے گئے ہیں۔ ایک تو موضوع ہے عید کی مناسبت سے جو ہم نے طے کیا۔ عید میں جس طرح خرافات کی جاتی ہے، عید کی خوشیوں کے نام پر جو ہنگامہ آرائیاں کی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے ضروری محسوس ہوا کہ عوام کو روشناس کرایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشیاں منانے کا کیا طریقہ تھا اس سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ تو اس تعلق سے آج کے جلسے کا ایک موضوع ہے خوشیاں منانے کا نبوی طریقہ۔ اور کافی دنوں سے یہ بات عوام کے درمیان گشت کرتی رہی ہے کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہمارے ایک انتم دیوتا، انتم اوتار یا آخری پیغمبر کے انتظار میں ہیں۔ اس تعلق سے بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ آپ کے سامنے ایسے حقائق پیش کیے جائیں جو شاید اب تک آپ تک نہ پہنچے ہوں اور ان کو آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ اس موضوع پر یعنی کالکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم نے دعوت دی جناب بی پی گپتا صاحب کو۔ بی پی گپتا صاحب نے بڑی خوشی سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن اور ترجمہ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں تقویٰ اسلامک اسکول کے کلاس 4 کے طالب علم اشہر حسن کو۔ اشہر حسن ڈائس پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک اور اس کے ترجمے سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اپنے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ اشہر حسن۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ نصر کی قرأت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورہ نصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مکمل سورت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے سورہ نصر کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے مدد فرما دی، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب اسلام کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہا، تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی قربان کی، سارا اپنا کاروبار بند کر دیا،
اپنا سب کچھ لگا دیا جس دین کے لیے، جب وہ غالب ہو گیا تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی خوشی ملنی تھی وہ تھی کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، جہاں سے آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے نکالا گیا تھا۔ 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لاتے ہیں اور مکہ میں بغیر کسی خون خرابے کے پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں فتح ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری فوجیں اگر کوئی ملک فتح کرتی ہیں تو کیا حال کرتی ہیں، کیا ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں، خوشیاں منانے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ وقت وہ آ گیا کہ جب ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے کہ بھائی کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک وقت یہ آ گیا اب کہ لوگ پورا قبیلہ مدینہ منورہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اسلام قبول کرتا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے خوشی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت چاہو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب کوئی کامیابی ملے، جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں، اللہ کے آگے روئیں گڑ گڑائیں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد ثنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں کہ ہم نے اپنے کام میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی، اگر کوئی کوتاہی برتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی زندگی میں کر کے دکھایا، تو ہم خوشیاں منانے کا نبوی طریقہ کے موضوع پر انشاءاللہ مفتی عبدالحفیظ صاحب کا خطاب سنیں گے۔ لیکن اس سے قبل ہمارے درمیان ایک اسکالر تشریف فرما ہے، میری مراد جناب بھیشم پرتاپ گپتا جی سے ہے۔ ہم جناب بھیشم پرتاپ گپتا جی سے کالکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ گفتگو سنیں گے۔ بھیشم پرتاپ گپتا جی ایک ریسرچ اسکالر ہیں، آپ مستقل تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور آپ نے ہندو دھرم گرنتھوں سے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو ابھی تک کم سے کم میری نظروں سے نہیں گزری تھیں یا کانوں نے نہیں سنی تھیں۔ آپ کی تحقیق، آپ کا ریسرچ ورک ہم لوگوں نے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا ہے، IERO نے اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ 10واں و انتم اوتار اوترت، ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی ایک انتم دیوتا یا انتم سندیش واہک، انتم پیغمبر یا انتم اوتار کی پرتیکشا کر رہے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی ایک آنے والا ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ان کے دھرم گرنتھوں میں جو ورلن ملتا ہے وہ ان دھرم گرنتھوں کے آدھار پر انتظار کر رہے ہیں۔ بی پی گپتا صاحب نے اور آپ سے پہلے بھی کئی ایک اسکالرس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ انتم اوتار اور انتم پیغمبر کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو اس موضوع پر ہم دعوت دے رہے ہیں جناب بی پی گپتا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، حضرت کالکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب بی پی گپتا صاحب۔ آدرڑیہ منچ پہ آسین ہمارے مفتی صاحب، IERO پریوار، آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد۔ آج کا جو وشے ملا ہمیں کلکی اوتار اور محمد صاحب، ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں آدرڑیہ شنکراچاریہ سوروپانند دوارکا پیٹھ کے۔ اس وقت ابھی وہ زندہ